بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حق تعالیٰ سبحانہ کا قرآن مجید فرقان حمید میں یہ عظیم احسان اور عظیم فرمان پہلے ایمان والوں کو، اہل ایمان کو، کلمہ پڑھنے والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو۔ پتہ چلا ڈرتا رب سے وہی ہے جو ایمان والا ہے، اور سچوں کی سنگت اختیار وہی کرتا ہے جو ایمان والا ہے، اور وہی قرآن اور قرآن کریم کے احکامات کو مانتا ہے جو ایمان والا ہے۔ جو بے ایمان بدبخت ہوگا وہ نہ تو قرآن کریم کی آیات بینات کو مانے گا، نہ قرآن کریم کے احکامات کو مانے گا، کیونکہ وہ مرتد ہے، وہ بدبخت ہے۔ اسی طرح آج جو دعویٰ کرنے والی ایک جماعت ہے قادیانیت، وہ اپنے آپ کو بڑے ولولہ انگیز سے کہتے ہیں اور بڑے بے باک انداز میں کہتے ہیں کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں پوری جماعت قادیانیت کو چیلنج کر رہا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کی کتابوں سے کوئی سچ ثابت کرو۔ اس نے جگہ جگہ پر جھوٹ بولا، جگہ جگہ پر جھوٹ بولا۔ تو اللہ رب العالمین تو سچوں کی سنگت کا حکم دے رہا ہے، اور وہ تو بدبخت انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ اس کے اندر نہ انسانیت ہے، نہ انسان ہے، وہ بدبخت ہے۔ اور تو اور اس نے پھر اتنا بڑا دعویٰ کر بیٹھا اور کر لیا کہ میں مسیح ہوں، معاذ اللہ علیہ باللہ۔ قرآن پاک اور احادیث نبویہ کو اگرچہ ملایا جائے تو پھر ہر جگہ پر وہ جھوٹا کذاب ثابت ہوتا ہے۔ تو لہذا اللہ کا قرآن ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچے کون ہیں؟ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضور کے صحابہ، حضور کے اصحاب کے بعد تابعین، تبع تابعین، جن کا خاتمہ بالایمان ہوا، اولیاء کاملین، بزرگان دین، اور آج علماء حق کا۔ تو لہٰذا میرے دوستو، پتہ یہی چل رہا ہے آج کے اس پرفتن دور میں سب سے بڑے کذاب اگر ہیں تو وہ قادیانیہ ہیں۔ اگر سب سے بڑی کوئی حقیقت کی بات پوچھے گا تو قادیانیت دجل، فریب اور جھوٹ پر کھڑی ہوئی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے توسل سے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔